الله الذي أنزل القرآن بالترتيل كما قال ورتلناه ترتيلا والصلاة والسلام على النبي الذي أمر بالترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد. معزز شرکا حضرات اور خاص طور پر منہاج القرآن انٹرنیشنل جموں کشمیر کے کارکنان اور رفقا حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز شرکا حضرات، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2-3 درسوں میں جو ہمارا کنٹینیو مطلب جو سبق چل رہا ہے اس میں سے خاص طور پر ہم پڑھ رہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، وہ نون ساکن اور تنوین کا بیان تھا. پھر اس کے بعد ہم نے پہلے جو میں آپ کو سب کچھ یاد دلاؤں گا اگر آپ کے وصول آپ کا، کیونکہ ہمارا انٹرنیٹ اکثر یہاں پر سنیپ رہتا ہے، اس کی بنیاد پر ہم 2 دن کے بعد پھر سے ملاقات ہوا ہماری. لہٰذا میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ نون ساکن اور تنوین میں فرق یہ ہے کہ پہلے آپ کو میں نے جو بیان کیا تھا پہلے نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے. اس کے بعد میں نے تنوین کی تعریف کی تھی. پھر میں نے آپ کو کہا کہ نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتیں ہیں. پھر سے آپ یاد دلا دیجیے ہو، نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتیں ہیں. 4 حالتیں ہیں. نمبر 1 جو میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہم نے کہا تھا آپ کو وہ ہوتا ہے اظہار. دوسرا تھا ادغام. تیسرا تھا قلب اقلاب. چوتھا تھا اخفاء. یہ 4 حالتیں اس کی، کیونکہ ہمیں جو نون ساکن اور تنوین ہے اس کی 4 حالتیں ہیں. سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا اظہار، اور اظہار کو میں نے کہا تھا آپ کو کہ نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج کے ساتھ بغیر غنہ کے پڑھنا. بالکل نون ساکن اور تنوین کو کیا ظاہر کر کے پڑھنا ہے، وہاں پر تنوین کی آواز بھی نکلے گی جو اس کی نون کی آواز نکلتی ہے اس میں بھی. اور اس طرح سے جو صاحب میں نے کہا تھا آپ کو کہ جو نون ساکن اس کی آواز بھی نکل ظاہر ہوگی، اس کو اظہار بولتے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آوے تو اظہار ہوگا. اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. مطلب اظہار حلقی کیونکہ حروف حلقی جو 6 میں نے آپ کو کہا تھا حمزہ عین ہا غین خا، یہ جو ہوگا یاد آپ اپنے مطلب رف کاپی کو دیکھ لیجئے. اگر آپ کو یاد، پھر سے میں آپ کو یاد دلاؤں گا یہ چیزیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آئے، میں آپ کو یہاں مثال کے طور پر سمجھاؤں گا. ان امتا یاد دلاؤں گا آپ کو صرف. یا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد عین آیا، یہ حمزہ عین ہا غین خا، عین میں سے حروف حلقی میں سے، اس لیے اس نون کو کیا کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے. ہم پڑھیں گے ان امتا، ان امتا. ان کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے. جو نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد میں آپ کو کہا تھا ادغام، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا. یاد رکھنا ادغام بولتے ہیں، اس کو مشدد بولتے ہیں بس، یا اس کو بولا مدغم بھی، مدغم بھی بول سکتے اس کو. جو تجدید کے ساتھ پڑھنا ہے کہ کب پڑھیں گے، تجدید کب ڈالیں گے، اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کے لیے ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون، حروف یرملون، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا، اس وقت ادغام ہوگا. میں نے اس کے لیے مثال کے طور پر آپ دی تھی. پھر میں نے آپ کو کہا تھا یہاں پر یاد رکھنا را اور لام میں تام، اس کی میں 2 قسمیں ہوئے. اس کے بعد یؤمنو میں باقی بچا ہے یہ 6 اور پہ، اس لیے کیا کرنا ہے، پھر یؤمنو میں کیا ہوگا، اس میں ہوگا ناقص. بس اتنا یاد رکھیے، آپ کو مختصر آپ سمجھا رہا ہوں. لام، را اور لام میں کیا ہوگا، ادغام تام ہوگا، بالکل ادغام تام ہوگا، یعنی بالکل مشدد ہوگا. اور یؤمن میں ناقص ہوگا. یاد رکھنا چاہیے ادغام تام اور ادغام ناقص، یعنی بالکل جس میں پہلا حرف بالکل بدل جائے. جیسے ہم پڑھتے ہیں مر ربی کا، یاد دلا رہا آپ کو مر ربی کا، تو اس میں کیا ہوگا، مر ربی کا نون کو بالکل وہاں پر بالکل بدل گیا. میم کو بالکل ہم نے را میں کیا کر دیا، پوری طرح سے ہم نے اس کو مدغم کر دیا، مشدد کر دیا، تو اس کو کیا بولتے ہیں، ادغام تام. اور اگر بالکل نہ بدلے تو اس حالت میں کیا ہوتا ہے، اس کو ناقص بولتے ہیں.
لہذا جیسے ہم پڑھتے ہیں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، من یعمل ناقص بولتے ہیں، من یعمل. آپ دیکھیے یہاں پر یا آیا کہ یؤمن میں سے، تو یہاں پر کیا ہوگا، نون ساکن کے بعد یا آیا، اگرچہ اس میں بھی کیا ہوگا، ادغام ہی ہوگا، ادغام ہی ہوگا، لیکن ناقص ہوگا، تام نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں یہاں پر نون کی تھوڑی سی گنہ کی آواز باقی رہتی ہے جو ناک کی بانسی کی طرف ہے، تو ہم اس طرح پڑھتے ہیں من یعمل. تو ادغام میں کیا ہوتا ہے، ادغام میں کیا ہوتا ہے، یرملون. جو میں نے آپ کو کہا نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہوگا تو ادغام ہوگا، انہیں مشدد پڑھا جائے گا. یاد رکھنا جو اس میں کیا کیا جائے گا، ادغام کیا جائے گا، مشدد پڑھ لیا جائے گا. جیسے میں نے آپ کو کہا میر ربی کا، مین ربی کا نہیں پڑھیں گے بلکہ میر ربی کا پڑھیں گے، کیونکہ لام اور را میں اس طرح سے من یعمل، اس نون کو کیا کریں گے، یہاں پر ساکن کریں گے، من یعمل، اس پہ ادغام کریں گے، یہاں پر تجدید ڈالیں گے، اس طرح سے باقی میں بھی کیا کریں گے، تجدید ڈالیں گے. تو اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو ادغام بولتے ہیں. اب میں نے آپ کو سمجھا دیا ادغام میں جو کیا ہوتا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی آوے تو کیا ہوگا، حرف یرملون ہوگا، حرف ہلکی آئے گا تو اظہار ہوگا، حرف یرملون میں سے کوئی حرف ہوگا تو ادغام ہوگا. لام اور را میں ادغام تام ہوگا، اس کے علاوہ جو بچتے ہیں باقر یؤمن اس میں ادغام ناقص ہوگا. پھر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کچھ حروف ایسے بھی ہے، تنوان اور بنیان، دنیا، تو ان میں کیا ہونا چاہیے تھا، اس میں بھی اصل میں ادغام ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اس میں ادغام کیا ہے، ادغام اس میں اظہار کیا جاتا ہے. بنیاد یہ رکھی گئی تھی کیونکہ جو نون ساکن اور تنوین جو ہے وہ الگ الگ ہے، مطلب الگ حروف میں ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا آپ کو میر ربی کا، کیونکہ اس میں جو ادغام ہم کرتے ہیں وہ را الگ کلمے میں ہے اور نون ساکن الگ کلمے میں ہے. اس طرح سے باقی مثالیں بھی من یعمل وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں جو ہے دنیا میں، اس میں بنیاد ایک رکھی گئی ہے دنیا. اگر اس میں پڑھنا چاہتے دنیا، کیونکہ دنیا یہ ساکن ہے، اس کے بعد یا آیا تھا، یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حروف یرملوں میں سے یا آیا ہے، یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے تھا، یہاں بھی ادغام ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ مگر یہ ایک ہی حرف میں، ایک ہی کلمے میں ہے، اس لیے کیا ہے، ایک کلمے کی ہونے کی صورت میں اس میں ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا. یہ میں نے آپ کو دوسری چیز بتائی تھی. اس کے بعد میں نے آپ کو جو اس سے پہلے جو درس ہوا تھا ہمارا، اس میں نے آپ کو بتا دیا قلب کسے بول، نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر گننا پڑھنا. نون ساکن کو پھر سے میں وہی، کیونکہ پچھلا درس گزر چکا ہے، پتہ نہیں کوئی بہت سارے کو چھوٹ چکا ہوگا. نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر، میم ساکن سے بدل کر پڑھنی. تعریف ہے اس کی، بس قاعدہ اس کا دوسرا ہے. قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آوے تو کیا کرنا ہے، تو قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر گننا کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسے میں نے پڑھا تھا آپ کو، مثال میں نے بتا دی تھی آپ کو، سمم بکمن، کیونکہ سمن تھا تو کیا ہوا یہاں پر، کیونکہ یہاں پر بکمن پڑھا ہم نے، سمن بکمن، سمم پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے سمم؟ اس تنوین کے بعد با آیا، قلب اسی کو بولے، نون ساکن اور تنوین کے بعد. اب نون ساکن کی مثال کی بھی آپ لے لیجئے، مثال کے طور پر ہم بولیں گے من بعد ما جاءتهم البینہ، قرآن پاک میں موجود ہے. اس طرح کیا کر رہے ہیں، میں نے یہ قلب میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یہ لکھنے میں نہیں کیا جاتا بلکہ کیا قرات میں کیا جاتا ہے، پڑھتے وقت اس کو کیا کیا جاتا ہے، قلب کیا جاتا ہے. تو یاد رکھنا نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر، تب اس کو نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل دیں گے جب اس کے بعد با ہوگا. نون ساکن اور تنوین کی وجہ سے یہاں پر تنوین تھا سمن، تھا سمن بکمن امیون فهم لا یرجون، لیکن کیوں اس تنوین کے بعد با آیا تو اس کو کیا کریں گے، اس کو قلب کریں گے، سمم بکمن، سمم بکمن. تو اس سے پڑھیں گے ہم سمم بکمن، میرے ساتھ پڑھتے جائیے آپ پڑھیے سمم بکمن، سمم. آپ کیا پڑھنا ہے، سمم پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہوگا، میم کو تنوین کو میم سے بدلنا، وہ کیا ہوگا، با کو با کے ساتھ ادغام ہوگا، قلب ہوگا. اس لیے کیا ہوگا، اس یاد رکھ لیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے تو کیا ہوگا، قلب پڑھ لیا جائے گا، انہیں میم ساکن سے بدل کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے. یاد رکھنا سمم بکمن، سمم گننے کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کو ہم کیا بولتے ہیں، اس کو جو آج ہمارا درس ہے وہ اخفا. اب آپ نے دیکھ لیا، اظہار میرے ساتھ پڑھتے جائیے، اظہار نون ساکن، قاعدہ بس بتاتے جائیے میرے ساتھ. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی آوے تو اظہار ہوگا، یعنی کیا ہوگا، نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ادغام، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو کیا ہوگا، ادغام ہوگا.
لام اور را میں ادغام تام ہوگا، اور یؤمن جو اس کے بعد بچے والے باقی حروف ہے اس کو یؤمن مجموعے کے ساتھ بولا گیا، اور یؤمن میں ادغام ناقص ہوگا۔ اس کی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کو بتا دی، تو لہذا انعمتا اس میں ادغام ہو رہا ہے، فمن یعمل مثلا۔ پھر میں نے قلب کی جو مثال بیان کی آپ کو، میں نے کہا کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر، یا اس طرح بولے آپ کہا تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو با کے ساتھ میم ساکن میں بدل کر، میم کے ساتھ بدل کر گننے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو پھر سے آپ بولتے جائیں میرے ساتھ، قلب بولتے آپ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے تو قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر گننے کے ساتھ پڑھیں گے، میم کے ساتھ کیا کریں گے؟ گننے کے ساتھ پڑھیں گے، میم سے بدل کر، جیسے ہم نے پڑھا سمم بکن۔ لیکن جو اس کی چوتھی حالت ہے وہ اخفا، یاد رکھیں اخفا کی تعریف پڑھیں گے آج ہم۔ جو آج کا درس ہے ہمارا وہ اخفا، میں آپ کو یاد دلانا کیونکہ میرے بہت سارے درس چھوٹ گئی، مجھے لگتا تھا کہ ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، کون سا درس چل رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یاد دلایا ہے۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ اخفا، یہ بھی نون ساکن اور تنوین کی اور آخری حالت ہے، کیونکہ چار حالتیں اظہار، ادغام، قلب اور اخفا، یا اس طرح بولے اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا، اس طرح بول سکتے ہیں۔ تو یہ چار حالتیں ہیں، تو اس طرح بولے آپ اخفا کی تعریف پڑھیں گے ہم، نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر اس طرح ادا کرنا، خیشوم میں لے جا کر اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام بالغنہ کی آواز ہو، کہ نہ ادغام بالغنہ کی آواز ہو، نہ ادغام بالغنہ کی آواز ہو، اور نہ اظہار کی، آواز ہو۔ پھر سے آپ بولتے جائیں میرے ساتھ، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام بالغنہ کی آواز ہو اور نہ اظہار کی آواز ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی حالت ہو، یہ اس کی تعریف ہے۔ میرے ساتھ آپ بولتے جائے اس کی تعریف، ابھی آپ لکھتے جائے، پھر بھی آپ کو قاعدے کے ساتھ بالکل آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر، خیشوم بولتے ناک کے باسے کو، یہاں جو خیشوم ہوتا ہے اندر سے، جو ناک اس نے آواز لے جانی، ناک کی آواز، اس کو خیشوم بولتے ہیں۔ اس میں کیا کرنا، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام بالغنہ کی آواز ہو۔ ادغام بالغنہ کی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ادغام کس میں ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں یہاں پر من یعمل، اس طرح بھی نہیں ہونا ہے پوری طرح سے، اس میں وہ بھی نہیں ادغام بالغنہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ اظہار ہونا چاہیے، نون ظاہر بھی نہیں ہونا چاہیے اور ادغام بالغنہ بھی، بلکہ اس کی درمیانی حالت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، اس کی درمیانی حالت ہونی، بلکہ اس کی درمیانی حالت ہو۔ لہذا میں پھر سے کہوں گا، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام بالغنہ کی آواز اور نہ اظہار کی آواز، بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو۔ اس طرح ادا کرنا کہ ادغام بالغنہ کی آواز اور نہ اظہار کی، بلکہ ان دونوں کی درمیانی حالت ہو۔ یہ تھا اس کی تعریف، یہ اخفا کی تعریف تھی کہ نون ساکن کیا ہے، نہ ادغام بالغنہ کی آواز ہونی چاہیے اور نہ بالکل اظہار ہونا چاہیے، بلکہ ان کی درمیانی حالت ہونی چاہیے۔ وہ صرف اس طرح سے ہوگا، ہم اگر اس کی تعریف پڑھتے جائیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اس پر کوئی کام نہیں کریں گے، مطلب ہم اس نرس کو نہیں پڑھیں گے، اس پر مشق نہیں کریں گے، تب ہم اس طرح ادا نہیں کر پائیں گے۔
لہٰذا آپ ایک کام کر لیجیے, آپ لکھ لیجیے اخفا کا قاعدہ اس طرح لکھ لیجیے. اس کا قانون کیا ہے, وہ کب ہوگا؟ تو اس طرح بولیے آپ, نون ساکن اور تنوین کے بعد, نون ساکن اور تنوین کے بعد, نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی لکھیے آپ یرملون, نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حرکی یرملون اور با کے علاوہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا, تو اخفا ہوگا. اخفا ہوگا جیسے ان کنتم قوما ظلموا. دیکھیے قاعدہ کیا اس کا, نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا, یہ 6 حروف ان کو حروف حلقی بولتے ہیں. نہ یہ ہونے چاہیے, نہ حروف یرملون, یا را, میم, لام, واو, نون. نہ یہ 6 حروف ہو, نہ یہ 6 حروف ہونے چاہیے. پہلے آپ میری طرف دیکھتے جائیے, یاد رکھیے, نہ یہ ہونے چاہیے, نہ یہ ہونے چاہیے, اور نہ ہی با. کتنی ہو گئے ٹوٹل؟ نہ یہ 6 12 ایک ہو 13. یہ ان 13 حروف کے علاوہ, ابھی ایسے یاد رہے گا آپ کو, کیونکہ یہ تو آپ کو یاد, اگر میں آپ کو حروف اخفا اتنے مطلب سے آپ کاف کہیں گے, فلاں حروف کہیں گے, تو وہ آپ کو بہت مشکل پڑے گا. اس لیے میں نے آپ کو قاعدہ دے دیا, حروف حلقی بھی نکالیے, حروف یرملون کے جو حروف ہے وہ بھی نکالیے, با بھی نکالیے, جو ہمیں آتا ہے پہلے مطلب اظہار, اخفا اور ادغام میں آئے, ان تینوں کو نکال کے جو اس کے بعد بچتا ہے ہمارا, وہ ان کے علاوہ والے بچتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر کنتم, دیکھیے یہاں پر کیا ہوگا, اب جو اخفا ہوگا, اخفا کس کو بولتے ہیں؟ اس میں چھپانے کو. دیکھیے آپ کا کرنا, آواز کو اپنے خیشوم میں چھپانی ہے, اخفا خفیہ سے نکلا, بالکل پست کرنی ہے, پست کرنے کو. تو اس طرح بڑھیا حمزہ نون زد, ان کاف نون تشکن, کنتم, ایسے نہیں, بالکل نہ بالکل ادغام ہونا چاہیے, ادغام بالگنہ نہیں ہونا چاہیے پوری طرح سے, اور نہ بالکل نون ظاہر بن رہے. ہم پڑھیں گے کنتم قوما ظلموا, اس طرح کیا ہے, میم کو قومن نہیں پڑھنا ہے, کیونکہ وہ نون ظاہر ہوگا, بلکہ اس کے درمیان حالت بنانی ہے, نون کو ظاہر بھی نہیں کرنا, اور ادغام بالگنہ بالکل بھی نہیں کرنا, بالکل ایسے نہیں, قومن ایسے نہیں پڑھنا ہے, قوما ظلموا ان کنتم صادقین, ان کنتم صادقین, قوما ظلموا انفسهم, جو آگے آیا تھا اسی یاد رکھنا. آپ اخفا کا ایک ہی قاعدہ یاد رکھنا, ان کے علاوہ نہ حرف حلقی ہو, نہ حرف یرملون ہو,
نبا ہو، ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہوں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد، جیسے یہاں پر نون ساکن کی مثال ہے ان کنتم، اس طرح سے قوما ظلموا، قوما ظلموا، اس طرح یہاں پر تنوین کے بعد کیا آیا؟ ظا آیا، نہ وہ ان میں سے ہیں نہ ان میں سے، جو ان کے علاوہ ہوگا وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا کہتے ہیں، اور اسی کو اخفاء حقیقی بھی کہتے ہیں، اخفاء حقیقی، اس کو اخفاء حقیقی بھی کہتے ہیں، لہذا آپ یاد رکھیں۔ تو جیسا ایک فائدہ ہے اس کا، اخفاء کا ایک فائدہ وہ ہے کہ اخفاء حقیقی کی ادا کرتے وقت ناک کی آواز، ناک میں آواز اس طرح جاتی ہے جس طرح ہم مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں سین، ہم اردو میں پڑھتے سین، سین، تو سین سینگ نہیں پڑھتے بلکہ سین، اس نون کو بالکل چھپاتے ہیں، اخفاء کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے اور ایک مطلب ہوتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں اونٹ، اونٹ کو ہم پڑھتے ہیں جیسے سین اونٹ، بالکل آپ دیکھ نون کو ہم کہاں کر لے جاتے ہیں؟ خشو میں لے جاتے ہیں، اس طرح سے کیا کرنا ہے؟ ویسے سین پڑھتے ہیں، اونٹ پڑھتے ہیں، جھونک پڑھتے ہیں، اور بھی مطلب بہت سارے حروف ہوتے ہیں جو ہمارے اس میں تھے، جسے ہم اور ایک اور پتہ ہے بانس، بانس، تو جیسے ہم پڑھتے ہیں وشنو ازنئی، تو اس میں کو بانس جو ہوتے ہیں تو کیا ہے؟ بانس جو اس میں نون ہے اس کو بھی بالکل اخفا کرتے ہیں۔ ان تینوں مثالوں کو اب یاد رکھو، اسی طرح سے اخفا ادا کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی ناک کو آواز، اس ناک کی آواز اس طرح لے جائے جیسے ہم سینگ میں لے جاتے ہیں، سینگ، بانس، اونٹ، اس طرح سے ہم اخفا میں بھی کرتے ہیں، ان کنتم قوما ظلموا، قوما ظلموا، ما کرنا اس طرح سینگ میں کرتے ہیں، قوما ظلموا ان کنتم۔ تو یہ ہمارا مطلب آج کا درس تھا، وہ تھا اخفا۔ تو آج جو ہم فارغ ہو گئے، وہ ہم فارغ ہو گئے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، وہ ہم اہم درس سے فارغ ہو گئے، وہ تھا نون ساکن اور تنوین کا بیان۔ پھر ہم نے اس میں نون ساکن اور تنوین میں فرق بھی بیان کی تھی، اس کے بعد ہم نے اس کا تنوین بھی بیان کیا تھا، پھر نون ساکن اور تنوین میں نے 4 حالتیں بیان کی تھی، اور میں پھر سے یہاں پر لکھوں گا اظہار، ادغام، اقلاب، اور جو آج ہم نے پڑھا وہ اخفا۔ لہذا اہم درس تھا، تو لہٰذا آپ ایک کام کر لینا، آپ میں نے پچھلی مرتبہ بتا دیا تھا آپ کو، یہ اہم درس ہم نے آج اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ کر لیا، نون ساکن اور تنوین کا بیان، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کل کا جو درس ہوگا وہ میم ساکن کا بیان ہوگا، اس میں مطلب گننے کی تعریف ہوگا اور گننا ہوگا، اس میں بھی اخفا آتا ہے، اظہار آتا ہے، تو لہٰذا ادغام آتا ہے، وہ میم ساکن میں بھی صورتیں ہوتی ہے، 2-3 صورتیں اس کی بھی ہے، لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے مطلب یہی گزارش کروں گا جو ہم نے 4 مطلب پڑھ لیے، اظہار پڑھ لیا، ادغام پڑھ لیا، اقلاب پڑھ لیا اور اخفا پڑھ لیا، اور آپ ایک کام کر لینا کل اظہار، ادغام، اور یہاں پر ایک اہم کام کر لینا، ادغام تام، ادغام تام اور ناقص، ان کی الگ مثالیں لے آنا، ہر کسی میں سے کم 10 مثالیں ہونی چاہیے، اظہار کی 10 مثالیں، ادغام کی 10 مثالیں۔ اب اظہار میں آپ کیا کریں گے؟ اس میں سے 5 لائیں گے، ادغام تام کی اور ادغام ناقص کی 5 لائیں گے، اور اس طرح سے اقلاب کی بھی 10 مثالیں لائیں گے، اور اخفا کی بھی 10 مثال لائیں گے، اور وہ کل وہ کام ضروری ہونا چاہیے، اور ہمیں آپ واٹس ایپ کریں گے۔ لہٰذا میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا گو ہوں، اللہ ہمیں دین سمجھنے اور دین پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کوئی پارٹیسپینٹ کو کوئی سوال ہو سکتا ہے اس خاص درس کے بارے میں تو وہ برائے مہربانی اپنا سوال پیش کر سکتا ہے۔